بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں ہوں مقرب افضال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رزق کے غیبی نظام ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور ہر شخص معاشی بحران سے اپنے تجربے صلاحیت کی بنیاد پر ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ان مشکلات سے جیسے جیسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مزید دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام عطا فرمایا۔ وہ نظام کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہمارے معاشی حالات انشاءاللہ العزیز بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معاشی بحران سے کیسے نکلا جائے، معاشی حالات کیسے ٹھیک کیے جائیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، یہ آپ کے رزق میں باعث برکت بن جائے گا۔ انگلیوں کو چاٹنا، برتن کو صاف کرنا آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آج بھی ہم ایک ایسا سبب لے کے آئے ہیں، اگر آپ اس کو معمول بنا لیں تو رزق میں انشاءاللہ ایسی فراوانی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لینا۔ جب آپ اس کو اپنی عادت بنائیں گے، جب یہ عمل آپ کا معمول بنے گا، پھر دیکھیے گا کہ رزق میں کس قدر فراوانی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے، زمین پر گر جائے، اس کو مٹی لگ جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ ہاں، اگر صاف کرنا دشوار ہو، صاف کرنا مشکل ہو، تو پھر اس کو جانور کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ شیطان کا وہ حصہ نہ بن جائے۔ ایک بہت مشہور محدث ہدیہ بن خالد علیہ رحمہ، مامون رشید نے ان کو دعوت پہ بلایا، دعوت کی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دسترخوان پہ گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ مامون رشید بہت حیران ہوئے کہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے صاحب علم آدمی، اور دسترخوان پہ گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا رہے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت کیا ابھی تک سیر نہیں ہوئے، کیا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ ایک روایت پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لے، فقر و فاقہ، محتاجی، غربت اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ رب العزت کس قدر بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اس عمل کو آپ اپنائیے۔ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، بہت خدا ترس تھے، غریبوں کی مدد کرتے، محتاجوں کا خیال کرتے، لوگوں کے کام آتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت عطا فرمایا تھا۔ ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے سوچنا شروع کیا کہ کیا میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حصہ پورا نکالتا ہوں یا نہیں۔ اسی سوچ میں تھے، پریشان ہوئے، ایک اللہ والے کے پاس پہنچے۔ اس اللہ والے سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میرے مال کو کم کر دے تاکہ میرے لیے حصہ نکالنا آسان ہو، اللہ کے ہاں میں مجرم نہ بن جاؤں۔ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجیے، پھر کچھ عرصے بعد میرے پاس آئیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مکئی کی روٹی پکاؤ اور اس کو گھوڑے پہ بیٹھ کے کھانا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوئی یا بے برکتی۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصہ بعد حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے دوست، کہ یا شیخ، میرے رزق میں اتنی برکت ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ نے مکئی کی روٹی کو کس انداز سے کھایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مکئی کی روٹی کو پکایا، اس کو گھوڑے پر لے کر بیٹھ گیا، کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی کوئی ذرہ نیچے گرتا، میں گھوڑے کو روکتا
اور لقمے کو اس ذرے کو اٹھا کر کھا لیتا، اور پھر سوار ہوتا، پھر چل پڑتا، پھر کھانا شروع کرتا، کوئی ذرہ گرتا میں گھوڑے کو روکتا، اترتا، اس کو اٹھاتا اور کھاتا۔ جب بزرگ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کی اتنی قدر کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ تو اندازہ کیجئے کس قدر اس غائبی سبب میں قوت ہے۔ آج اپنا حال دیکھیے، آج ہم اپنا حال دیکھیں، کس قدر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے۔ شادیوں میں دیکھیں، تقریبات میں دیکھیں، مجالس میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، کس قدر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، اور پھر اسی حساب سے اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ آج ہی سے عہد کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا، اور پھر دیکھیے ہمارے رزق میں کیسے برکت آتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔